اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک چیز تو اصل یہ ہے کہ اللہ ہی مقصد ہے، اور یہ دنیا کا سارا سامان جو ہے اس کا قرآن شریف میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ حقیقت اعتباری ہونا اور ناقابل اعتماد بتایا۔ انسان اگر صرف اپنی موت کا تصور کریں کہ ہم کو مرنا ہے، اب یہ نہیں معلوم کب مرنا ہے، چاہے وہ 60 برس کی عمر میں، 90 برس کی عمر میں یا 80 برس کی عمر میں، لیکن مرنا تو ہے۔ اب اس وقت جب ہم مریں گے، یہ سب سامان، یہ سب مال و دولت پیچھے رہ جائے گا، آل اولاد پیچھے رہ جائے گا، اور کوئی ساتھ نہیں جائے گا، صرف اپنے اعمال رہ جائیں گے۔ جیسے حدیث میں ایک زمانے میں یہ کرتے تھے کہ جو کچھ دولت ہوتی تھی ٹینجیبل میں، زیورات، سکے وغیرہ جو کچھ ہوتے ہیں، تو شروع میں عرب کے جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس وقت کوئی مرتا تھا تو اس کی دولت بوریوں میں بھر کر ساتھ لے جاتے تھے، قبر کے پاس رکھتے، اور وہاں وہ کچھ یتیموں کو اور خیرات کرتے تھے، اور شاید کچھ وراثت کی تقسیم بھی ہوتی تھی، بہرحال وہ لے جاتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبر کی طرف، قبرستان تک۔ ایک تو دوست رشتہ دار، دوسری چیز اس کی دولت، اور تیسری چیز اس کے اعمال۔ دولت اور رشتہ دار، دوست تو واپس آ جاتے ہیں اور اعمال صاف ساتھ رہتے ہیں، کہ یہ تو ایسی ایک عبرت کی چیز ہے کہ انسان غور کرے تو باقی دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس چیز کو ہم نے چھوڑنا ہے، جو ہماری ہے ہی نہیں، تو کیا اس کو جمع کرنے میں ساری عمر صرف کریں؟ یہ تو بڑی عبرت کی چیز ہے۔ پیسہ روپیہ یہ کیا ہے؟ ایک تو مکان چاہیے رہنے کے لیے، حالانکہ بعض تو اس کے بغیر رہتے ہیں۔ کھانا چاہیے پیٹ بھرنے کو کہ جسم قائم رہے، اور کپڑا چاہیے پہننے کو۔ باقی جو ہے اس وقت ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہے تو ہو، وہ نہ ہو تو نہ ہو۔ تو اگر انسان اس کو صرف ایک ذریعہ سمجھے اور اس کے دل میں بے نیاز ہو جائے، اور کوشش سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو لگا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اور جب ہے تو ہم مطمئن بیٹھے ہوں گے، اور اس کی فکر میں کہ یہ نہ چھن جائے، یہ نہ کوئی لے جائے، یہ کوئی خراب نہ ہو جائے۔ یہ مصیبت ہے جو ہم خود ہی اپنے اوپر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اپنے پاس نان پروڈکشن کو رکھا ہے۔ ہم ایک مکان بنا لیتے ہیں 1.25 لاکھ روپے کا، 15 لاکھ روپے کا، ایک آدمی کے رہنے کے لیے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کون بناتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ان صاحب نے پھر کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں اتنے مکان بنے ہوئے ہیں، اتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ اگر اس کو پروڈکٹیو انویسٹمنٹ پر لگاتے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا صحیح ہے، کیونکہ مکان بنانا خود اس کی برائی کی ہے، مکان بنانے کی۔ ان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اینٹ گارے میں لگا دیتا ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کچھ اسی طرح ہے، الفاظ تو ذرا مختلف ہیں۔ میری دانش میں تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سب سے بدتر خرچ اینٹ اور گارا ہے، یعنی بدترین خرچ یہ۔ بلکہ صحیح اور ایک واقعہ ہوا تھا، آپ نے ازواج مطہرات میں سے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی اپنے حجرے میں، یہ جو پہلے سے لکڑی اور بیچ میں گارا وغیرہ کی تھی، انہوں نے کچی اینٹیں لگا دی تھی، باقاعدہ دیوار کچی اینٹوں کی بنا دی تھی۔ اس کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا، تم نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بے پردگی ہوتی تھی، اس میں کچھ کھل جاتا تھا۔ لیکن اس پر بھی یہ فرمایا، مطلب یہ کہ بالکل بے فائدہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پسند نہیں فرمایا مکانات کو، عمارات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں فرمایا، اور اس کو بالکل غیر ضروری، یعنی انسان کو اپنی ضروریات کی حد تک رہنا چاہیے۔ شاندار عمارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں فرمائی، اپنے لیے تو بالکل ہی پسند نہیں کی۔ اس کی ایک سند ہے کہ واقعی یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ انسان سب سے پہلے دل سے مال و دولت کی خواہش نکالے اور اس کا لالچ نکالے، اور پھر اچھے کام کرے۔ سارے اچھے کام اس وقت کر سکتے ہیں، وہی شخص اچھا کام کر سکتا ہے کہ وہ مال و دولت کی ہوس نہ کرے۔ بلکہ جو کفار ہیں وہ بھی جب مال و دولت کی ہوس دل سے نکالتے ہیں تو وہ بھی اکثر اپنے کفر میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی یہی ہے۔ جیسا وہ بڑے بڑے جو ائمہ ہیں جیسے گاندھی، ایک صاحب نے پوچھا کفر کے کیا معنی ہیں؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں انکار کرنا۔ کفر کے معنی صرف
اللہ کا انکار ہی نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مخالفت جو کرتے ہیں اللہ کی اور اس میں جو فساد پیدا کرتے ہیں، حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مخالفت کے بہت سے طریقے ہیں، یہ بھی کفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک پیغام بھیجتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے اور اس کو تم انکار کرو، یہ بھی تو مخالفت کی۔ ایک صاحب نے کہا گاندھی قرآن شریف پڑھا کرتا تھا لیکن تھا تو بڑا کافر، پھر بھی ان صاحب نے کیوں کافر کہتے ہیں؟ میں اس وجہ سے کافر کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے مقاصد کی سخت مخالفت کرتا تھا، یعنی ایک قوم سے دشمنی کرنا، یعنی مسلمانوں سے دشمنی کرنا۔ ایک تو یہ کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کی مسلمانوں سے بڑی سخت دشمنی تھی، میٹھی چھری بن کر اور سخت نقصان پہنچایا۔ یہ تو اس کی پوری ہسٹری ہے۔ مسلمان کا ایک امتیازی درجہ ہے دنیا میں اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام پر ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، حالانکہ اس کے لائق نظر نہیں آتے، بہرحال ہے جو واقعی ان کا ایک درجہ ہے۔ اور یہ جو لوگ خواہ مخواہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے مقاصد کی مخالفت کر رہے ہیں، اس وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ دوسری چیز ہے کہ مثلا اگر ہم زبردستی کسی کو نقصان پہنچائیں، اس کے بدلے میں ہم کو اتنا ہی نقصان پہنچا تو الگ بات ہے، لیکن بعض لوگ مسلمانوں کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہندو میں یہ چیز ہے اکثر و بیشتر، اور جیسی یہودیوں میں بھی ہوتا ہے، تو وہ چیز جو ہے اس کو ہم اسٹیبلش کریں گے کہ وہ اپنے مذہب میں تو سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن حق و باطل کچھ مستقل قدریں بھی ہوتی ہیں۔ اب فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے، ہم تو صرف اپنے اعمال اپنے خیال سے کر سکتے ہیں، فیصلہ کرنا اور نہ کر سکنے میں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری رائے بعض لوگ کافر ہوتے ہیں، بعض لوگ مومن ہوتے ہیں، اور باقی اللہ ہی فیصلہ کرے گا، ہمارے کہنے سے کوئی کافر تھوڑی ہوتا ہے۔